اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ڈپریشن کے بارے میں بتاؤں گی، تھوڑا سا اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ ذہنی الجھن، پریشانی، نیند نہ آنا، اچانک کوئی خبر بری سن لینا اور زیادہ جاگنا، جس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان مایوسی کی طرف چل جاتا ہے اور دل شکستگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی دل بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کا نام ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی مایوسی کا دوسرا نام ڈپریشن ہے۔ یہ سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوتی ہے، ایسا دکھ ضرور جو مسلسل اندر اندر انسان کو کھا جاتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی پریشانی دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے۔ مکمل سکون تو جنت میں ہی ملے گا، تو پھر ایسا کیا کریں کہ پریشانیوں کے باوجود ڈپریشن نہ ہو، مایوسی دل دماغ پر اپنا گھیرا تنگ نہ کرے۔ یعنی ہمیں ضرور اس کا علاج کرنا چاہیے قرآن و سنت کے حوالے سے کہ ہمیں ڈپریشن نہ ہو۔ یہ حالانکہ آج کل کی یہ عام بیماری ہو چکی ہے، اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ بہت پریشان کن بن جاتی ہے۔ تو اس کا سٹارٹ میں ہی اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کی کچھ علامات بھی ہیں، جس میں سے بعض اوقات انسان افسردہ اور بے چین رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے اور نیند نہیں آتی، وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، کاہلی اور سستی ہو جاتی ہے، دل کے امراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی کی خوشیوں سے نا امید ہو جاتا ہے انسان، منفی خیالات جنم لے لیتے ہیں انسان میں، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور قوت فیصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی یہ علامات ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے کمر میں درد، جسم میں درد اور خصوصاً حاملہ عورتوں کو حمل کے ضائع ہو جانے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اور انسان جو پازیٹیو مصروفیات رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں رہتی اور کسی بھی کام میں دلچسپی انسان نہیں لیتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اگر اس قسم کی کوئی بھی علامت ظاہر ہو جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو فوراً اپنے علاج کی طرف جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کا ہمیں رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے، نماز اور قرآن مجید کی باقاعدگی سے پڑھیں، صبح کی سیر اور ورزش کریں تاکہ فکر ختم ہو، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنے کام خود کریں اور غیر نصابی اور تفریحی پروگرام اور سرگرمیوں میں ضرور حصہ لیں۔ اور ڈپریشن فارغ اوقات میں شدت اختیار کر جاتا ہے، اس لیے خود کو فارغ مت ہونے دیں، تخلیقی سرگرمیوں کو اجاگر کریں جن میں ڈرائنگ ہوگی، پینٹنگ ہوں گی، تحریری سرگرمیاں شامل ہیں، ان سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اپنے اعصاب پر قابو پائیں، زیادہ بڑے خواب اور ٹارگٹ نہ بنائیں کیونکہ یہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرنے کی کوشش کریں اور اسی پہ ہی بھروسہ رکھیں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور مزید آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہو جائے گی، ڈپریشن انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں توکل کی طرف آنا چاہیے۔ اور توکل کیا ہوتا ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ توکل، یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کام بھی نہ کریں، ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری 100% کوشش کریں اور کوشش کر لینے کے بعد اور مسنون دعائیں پڑھیں بہت زیادہ، اور جو مقبولیت کے اوقات ہیں اس میں دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، نوافل پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 100% کوشش کریں، اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ٹوٹلی طور پر رزلٹ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے کریں گے وہ ہمارے لیے خیر ہی ہوگی۔ تو اس کو ہم توکل کہیں گے، اور یہ توکل کا مطلب اگر ہم صحیح سمجھ جاتے ہیں تو ہم ڈپریشن سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو جیسے انگلش کا ایک مقولہ ہے کہ ٹینشن از اے ٹوٹلی ویسٹیج آف ٹائم اینڈ اٹس ریزلٹ از زیرو، یعنی اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، ٹو ٹرائی از مائی ڈیوٹی اینڈ ریزلٹ از ود گاڈ، اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، رزلٹ اللہ کے حوالے ہے۔ ٹینشن از اے ٹوٹلی ویسٹیج آف ٹائم از کی ناٹ چینج اینی تھنگ بٹ شیورلی کیپ اس بیزی ٹو ڈو نتھنگ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے بظاہر، لیکن لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بیزی ہیں۔ تو یہ ٹینشن سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹینشن سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کا ایک علاج اور بھی ہے، جو کچھ دعائیں ہیں۔ ایک تو سورۃ توبہ کی دعا ہے، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اور ایک ہے کہ آپ ہر وقت یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، ہر حال میں شکر۔ یہ مسنون دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ناگوار پیش آتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے۔ آنکھیں بند کر کے دل جمی سے، دل جوئی سے یہ ضرور کہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے۔ جو قرآنی دعا ہے وہ ابھی اس کے بعد آئے گی، تو اس کو کائنڈلی دیکھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور جو اس میں طریقہ میں بتاتی ہوں پڑھنے کا اس کو آپ ایسے پڑھیں تو انشاءاللہ ڈپریشن سے آزادی ہوگی۔ مایوسی گناہ ہے اور یہ کفر ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو فوراً علامات کو جو میں نے بتائی ہیں ظاہر ہوں تو فوراً اپنا علاج کریں، اور ڈپریشن کا علاج انسان خود بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ دعا دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ہوا
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اول آخر دروشی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ دوسری مصنون دعا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ الحمدللہ علی کل حال پڑھیں، اور ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اس بات کے لیے کہ پریشانی چھوٹی ہے اور میرا رب بہت بڑا ہے۔